بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ مسکن مبارک، صفحہ نمبر 117 ہی جا رہا ہے، 117، سیرت النبی جلد دوم، مسکن مبارک۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں، دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو۔ رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں، دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو، ورنہ کوئی اندھیرا نگل جائے گا کہ اپنے اجداد کی سیکھ پڑھتے رہو، اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو، حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو، ظلم پڑھتے رہو، چیخ پڑھتے رہو، ملک میں تم برابر کے حقدار ہو، حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو، کوئی چونٹی نہیں جو نگل جائے گی۔ مسکن مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام سان تھے کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ناظرین، آج کا یہ تیسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ اپنے دادا اور چچا کے گھر میں پرورش پائی اور یہیں سن رشد کو پہنچے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ سے شادی کی۔ یہ متقین طور پر نہیں، متیقین طور پر نہیں معلوم کہ اس کے بعد آپ نے اپنے مورسی مکان میں اقامت فرمائی یا حضرت ختیجہ ہی کے گھر رہے، لیکن آپ کے حصے کا ایک پدری مکان مکہ میں موجود تھا، جس پر عقیل نے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے حقیقی بھائی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کہاں قیام فرمائیں گے یا اپنے دولت خانے پر ٹھہریں گے؟ آپ نے فرمایا، عقیل نے ہمارے لیے گھر کہاں چھوڑا ہے؟ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد 6 مہینے حضور اکرم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرما رہے۔ اسی اثناء میں آپ تنہا تھے، اہل و عیال مکہ میں ہی تھے۔ جب آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی تو اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے حجرے تیار فرمائے اور اس وقت آپ نے آدمی بھیج کر مکہ سے اہل و عیال کو بلوایا اور انہی حجروں میں اتارا۔ آخر ایام میں حضور اکرم کی 9 بیویاں تھیں اور الگ الگ حجروں میں رہتی تھیں، جن میں نہ صحن تھا، نہ دالان تھا، نہ ضرورت کے الگ الگ کمرے تھے۔ ہر حجرہ کی وسعت عموماً 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں جو اس قدر کمزور تھیں کہ ان میں شگاف پڑ گیا تھا، ان سے اندر دھوپ آتی تھی۔ چھت کھجور کی شاخوں اور پتیوں سے چھائی تھی، بارش سے بچنے کے لیے بال کے کمبل لپیٹ دیے جاتے تھے۔ بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو ہاتھ سے چھو لیتا تھا۔ گھر کے دروازوں پر پردہ یا ایک پٹ کا کواڑ ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باری باری سے ایک شب ایک حجرہ میں بسر فرماتے تھے۔ دن کو عموماً اصحاب کو مجلس میں تشریف رکھتے، جو گویا ان حجروں کا صحن یا گھر کی مردانہ نشست گاہ تھی۔ ان حجروں کے علاوہ ایک بالا خانہ بھی تھا، جس کو احادیث میں مشربہ کہا گیا ہے۔ سن 9 ہجری میں جب آپ نے ایلا کیا تھا اور نیز گھوڑے پر سے گر کر چوٹ کھائی تھی تو 1 مہینہ اسی پر اقامت فرمائی تھی۔ اس بالا خانہ پر سامان آرائش کیا تھا؟ سامان آرائش کیا تھا ایک چٹائی کا بستر، چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ادھر ادھر چند کھالیں لٹکی ہوئی تھیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں
نیکسٹ ولاگ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین۔